جو شخص جو پیوٹ ہے ان کی پالیسی کا وہ پاکستان کا غریب آدمی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ تمام پاکستانیوں کا حق ہے، مگر اس ملک میں سب سے بڑا حق جو ہے ان لوگوں کا ہے جو تعداد میں سب سے زیادہ ہیں، اور وہ سب سے زیادہ لوگ جو ہیں اس ملک کے غریب ترین لوگ ہیں. تو اگر ہم نے کوئی پالیسی بنانی ہے تو اس کا صرف ایک مقصد ہے، اللہ سب کو پیسے دے اور سب کو زیادہ سے زیادہ ترقی کی طرف لے کر جائے، مگر اس ترقی کی دوڑ میں وہ لوگ جن کی جو صاحب حیثیت نہیں ہیں ان کے لیے جو پالیسی بنانا ہے وہ ہمارا سب سے پہلا پالیسی کا مقصد ہے. تو پرائم منسٹر کے نقطۂ نظر سے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ابھی گرمیوں کی آمد ہے، سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں، منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر میں یہاں پہ ایک دھمال ڈل جائے گی اور وہ ہوگی بجلی کے بلوں کی، اور ہر شخص یہ کہہ رہا ہوگا کہ دیکھیں میرا بجلی کا بل اتنا آ گیا، دیکھیے میرا بجلی کا بل اتنا آ گیا. تو جہاں پہ بجلی کی قیمت کو بتدریج کم کیا جا رہا ہے اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ابھی چند ہفتے پہلے 4 روپے کم کی گئی، 4 سے زیادہ روپے کم کی گئی بجلی کی قیمت صرف انڈسٹری کے لیے، پنکھا بنانے والی انڈسٹری بھی اس میں ہے. اور وہ اس لیے کی گئی کہ جہاں 2 شفٹیں چل رہی وہاں 3 شفٹیں چلائی جائیں. اس لیے بھی کی گئی کہ اللہ سب کو پروفٹس میں اضافہ دے اور وہ اپنا کام بڑھائیں. مگر اس کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ملک میں امپلائمنٹ بڑھے. جہاں پہ بجلی کی قیمت کی وجہ سے اگر کوئی ایک شفٹ کم چل رہی ہے یا ایک فیکٹری کم چل رہی ہے تو وہ سہولت فراہم کی جائے جس کی وجہ سے یہ فیکٹریاں چلیں، ان فیکٹریوں کی شفٹیں چلنے سے لوگوں کو نوکریاں ملیں، نوکریاں ملنے سے خوشحالی پیدا ہو ان لوگوں کے لیے جو شفٹوں میں کام کرتے ہیں. اور شفٹوں میں کام کرنے والا اس پالیسی کا مرکز تھا. تو یہ تھی وہ پالیسی جو ابھی یہ ہمارے دونوں لیڈران جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لغاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت جنگجو آدمی ہے بھائی، آپ کو نہیں پتا کہ یہ پردے کے پیچھے کیا کیا کرتے ہیں. اتنی زبردست یہ جنگ کرتے ہیں کہ جی جی ہاں میں بھی گھبرا گیا کہہ کے. یہ ماشاءاللہ ویسے تو ان کی طبیعت آپ اگر ان کو ملیں تو بڑی مٹھاس سے آپ کو ملتے ہیں، مگر جب پالیسی کی جنگ لڑتے ہیں تو ہی ٹیکس نو پرزنرز، اور یہ بہت میں ان کا مداح ہوں اس وجہ سے. اور سیکرٹری صاحب جو ہیں ہی از دا کامنگ امپیکٹ، یہ اپنا کام دکھا جاتے ہیں مگر خاموشی سے مسکراتے ہوئے. تو میں دونوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے اس کے حوالے سے دوسری جو وزیر اعظم کا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو تباہی ہمارے انہی گرمیوں میں جس میں بجلی کا بل آپ کو ہٹ کرتا ہے، اسی گرمی میں آپ کو سیلاب ہٹ کرتے ہیں. ایک طرف آپ بلوں کی وجہ سے آہو فغاں کر رہے ہوتے ہیں، دوسری مرتبہ اگر میں آپ کو صرف خاکہ کھینچوں کہ کیا تباہی آتی ہے گرمیوں میں ہمارے ہاں، تو پچھلے 4-5 فلڈز میں 6,000 لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. 6,000 لوگ، بھائی اتنے تو لوگ جنگ میں نہیں کبھی مرے، جنگ میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے یہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے پچھلے 4 یا 5 فلڈز میں لوگ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. تقریباً 19,000 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں یا ڈسیبلڈ ہو چکے ہیں. 40 ملین 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس تباہی کی وجہ سے ڈسپلیس ہو چکے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ گن لیں کہ ہمارے ہاں جس فراوانی سے بچوں کی پیدائش اور پرورش ذرا کم اور پیدائش ذرا زیادہ ہو رہی ہے، اگر آپ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کم از کم 2 کروڑ ایسے بچے ہیں جو ڈسپلیس ہوئے اور سکول نہیں جا سکے. اگر 2 کروڑ بچے 90 دن یعنی 3 مہینے تک واپس نہ آ سکیں، ویسے 3 مہینے نہیں لگتے، واپس آتے ہیں تو گاؤں ختم ہو چکا ہوتا ہے، اسکول برباد ہو کے بہہ چکا ہوتا ہے. اور لغاری صاحب کو معلوم ہے کہ جب یہ ٹورنشل فلڈز آتے ہیں تو آبادیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. تو جب اگر آپ 90 دن بھی مان لیں تو یہ 1.8 بلین سکول ڈیز لوز ہم کر چکے ہیں 4-5 سیلابوں میں. 1.8 بلین سکول ڈیز، 2 کروڑ لوگ اور 90 دن. تو کون کرے گا ازالہ ان بچوں کی تعلیم کا؟ 2 بلین کے قریب جو سکول ڈیز لوز ہوتے ہیں اگر آپ 90 دن صرف مانیں، اور اگر آپ اس کو 6 مہینے مانیں تو یہ 4 بلین بن جاتے ہیں دن.
تو اس تعلیم کے نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ اس زندگی کا نقصان جو 6,000 لوگ اللہ کو پیارے ہوئے ان کی زندگی کا ازالہ کون کرے گا؟ اور یہ 20,000 لوگ جو زخمی ہوئے ہیں یا ڈسیبل ہوئے ہیں ان کا ازالہ کون کرے گا؟ اور جو بربادی آتی ہے ایک سیلاب میں 9.8%، وہ جو تباہ کاری آئی اس کی قیمت 9.8% ہماری جی ڈی پی تھی ایک سیلاب کی۔ ہم 3 سے 4% کے اوپر ترقی کرتے ہیں اور ایک سیلاب آ کے ہمیں دھو کے چلا جاتا ہے اور 10% یا 9.8% جی ڈی پی ہماری اڑ جاتی ہے۔ تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس وجہ سے یہ جو پنکھے کا پروگرام ہے، نہ صرف یہ پروگرام اس لیے اہم ہے کہ غریب آدمی کی زندگی میں سہولت پیدا ہوگی، جیسا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر 12,000 کسی کا پر پنکھا اوور لائف ٹائم اگر اس کا بل کم ہوتا ہے تو آپ سوچیں اس کی زندگی میں کتنی سہولت پیدا ہوتی۔ مگر یہ ایک مقصد ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو بجلی بنتی ہے اس کا ایک کاربن فٹ پرنٹ ہے۔ بجلی بنانے کے جو کارخانے ہیں وہ کاربن ایمٹ کرتے ہیں۔ جب کاربن ایمٹ کرتے ہیں تو ٹیمپریچر بڑھتا ہے، جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو گلیشیئر پگھلتا ہے، اور جب گلیشیئر اس رفتار سے پگھلتا ہے جس رفتار سے ہمارے دریا اور ہماری جو کینالز ہیں وہ اس پانی کو کنٹین نہیں کر سکتی تو تباہ کاری سیلاب کی آتی، جس کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے۔ تو نہ صرف یہ غربت کے لیے پروگرام بہت اہم ہے، غریب آدمی کے بجلی کے بل کے لیے بہت اہم ہے، بلکہ یہ اس تباہی سے بچنے کا بھی واحد راستہ ہے کہ ہم اپنا کاربن فٹ پرنٹ کم سے کم کرتے چلے جائیں، مگر آپ کی سہولت میں کمی نہ آئے۔ پنکھا چلے گا تو آپ کو تو ہوا ملے گی نا، بالخصوص غریب لوگوں کو، وہ تو ایئر کنڈیشنر نہیں لگاتے، ان کا تو واحد سہولت ان کے پاس پنکھا ہے بھائی۔ تو پنکھے کی سہولت بھی رہے، بجلی کا بل بھی کم ہو جائے اور وہ تباہ کاری بھی نہ ہو جس سے اصل میں متاثر تو غریب ہی آدمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی امیر آدمی کو بہتے کسی نے دیکھا ہے؟ کبھی کسی سیلاب کی تباہ کاری میں کسی نے کسی امیر آدمی کو بہتے دیکھا ہے؟ ہاں ایک آدھ موٹر گاڑی آپ کو نظر آ جاتی ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ ایسے نقصانات نہ ہوں، مگر جو بڑی تباہی آتی ہے وہ تو غریب بستیوں کی آتی ہے، جو کوئی دریا کنارے آباد ہے، کسی کا گاؤں ہے، کسی کے 2 جانور ہیں، یعنی لائیولی ہوڈ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ ایک پوری نسل لگ جاتی ہے غریب خاندان کو 1 بھینس اور 3 بکریاں خریدتے کہ ان کی زندگی کسی طرح گزرنی شروع ہو جائے کو مناسب کا مطلب ہے کہ بس اتنے غریب نہ ہوں کہ کھانا نہ بچوں کو کھلا سکیں، اور ایک سیلاب آتا ہے اور بکریاں بھی گئیں اور بھینس بھی گئی، اب وہ کیا کریں گے؟ ایک سیلاب فصل 5 ایکڑ کی تباہ ہو گئی، نہ پیسے تھے اس کے بعد بیج خریدنے کے، نہ فرٹیلائزر خریدنے کے، تو اب وہ اگلی جو ان کی فصل ہے اس کا کیا کریں؟ تو آپ سوچئے کہ صرف آپ پنکھا نہیں ریپلیس کر رہے، ایک تو آپ اپنی افورڈیبلٹی بڑھا رہے ہیں، آپ اپنے لیے وہ 12,000 روپے اپنے بچوں کی تعلیم پہ، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک اس وقت اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔